ارباب عبدالحسیب صاحب صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع پشاور اور بنوقابل کے ہزاروں اسٹوڈنٹس میں سے جو سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آج بہت خوشی کا دن ہے اور آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک زیادہ تقریباً 6 مہینے تک آپ لوگوں نے ویٹ کیا کلاسز کا، اور جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلامیہ کالج ایٹ اسکول کے اندر منعقد کیا، اور وہاں پہ ہم نے اسٹوڈنٹس کی فیڈ بیک کو دیکھا، اسٹوڈنٹس کے رسپانس، وہاں پہ بھی ان فیریفریز میں بھی ان ڈسٹرکٹس میں بھی ان کے لیے سینٹرز اسٹیبلش کر لے اور بنوقابل لانچ کر لے۔ یقیناً بنوقابل یہ ایک ابھی برانڈ بن چکا ہے، اور جو کراچی سے سٹارٹ ہوا ابھی کراچی میں فیز 4 میں چل رہا ہے، اور جہاں کی سکسیس سٹوریز آپ لوگوں نے آلریڈی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہوگی کہ جو 14 سال کی بچی بھی مور دین $600 پر منتھ ابھی کما رہی ہے۔ اسی طرح کراچی کے بعد پھر لاہور کیا تھا کہ ہم نے اس کو آخری مرحلے میں رکھا، کیونکہ یہ ہماری وسطی اور جو مین کیپٹل ہے۔ تو بنوقابل کے سینٹرز آلریڈی آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبس ڈفرینٹ یونیورسٹی عباسی یونیورسٹی کے ساتھ، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اکراس تک کے بھی جتنے بھی ہمارے اداروں کے ساتھ یوز ہو چکے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پہ جو جیسے کہ عوام اعتماد کرتی چلی آ رہی ہے، اور اسٹوڈنٹس نے بھرپور ہزاروں اور لاکھوں کے روپوں میں ان کی پر سیمسٹر فی ہوتی ہے، وہ فری آف کاسٹ ایوارڈ کیے فار دا بنوقابل اسٹوڈنٹس، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ یہ بنوقابل کا سلسلہ ابھی چل نکلا ہے، یہ ہمارا پہلا فیز ہے، یہ ہمارا آخری فیز نہیں۔ انشاءاللہ العزیز آن بورڈ ہو چکے ہیں، اور آپ لوگوں کی اسٹارٹ اوے ہم کلاس اسٹارٹ کر لیں گے، تو بنوقابل 1 کے بعد انشاءاللہ پھر ہم بنوقابل 2 میں جائیں گے۔ تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میری جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا جناب عبدالواسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ ان کنٹیکٹ رہتے ہیں، وہ ان سے وہاں پہ کویسچنز پوچھتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ کا آپ کا انسٹرکٹر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میں نے اسٹارٹ میں بھی مینشن کیا تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس جو ہے وہ ہماری بنوقابل کا جو اپنا انکوبیشن سینٹر ہے، وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر ہم نے آپ کے لیے اسٹیبلش کیا ہوا ہے، تو اس میں آپ کو پڑھائیں گے۔ اور اسی طرح طلحہ بھائی موبائل اپلیکیشن پڑھائیں گے، اس طرح منم ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ، عامر اصغر بھائی ای کامرس پڑھائیں گے۔ تو سب اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ، یہ آپ کے انسٹرکٹرز انشاءاللہ ان کنٹیکٹ ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کی جو کیمپس ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہوگی، کوئی آپریشنل ایشو ہوگا، کوئی پاور بیک گراؤنڈ یا اس طرح کی، تو آپ کے جو بنوقابل کا کیمپس کوآرڈینیٹر ہے انشاءاللہ وہ بھی وہاں پہ اویلیبل ہوگا، بنوقابل کے کارسپونڈنٹس وہاں پہ نمائندے بھی اویلیبل ہوں گے، اور اس طرح ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ انجام دے رہی ہے، جس کی وجہ سے آج آپ الخدمت کو جانتے بھی ہیں اور اس کی خدمات کو سراہتے بھی ہیں۔ ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے زندگیاں بدلنے والا، انشاءاللہ آپ کو اپنی پیروں پر کھڑا کرنے والا، بنوقابل خیبر پختونخوا کے نام سے یہ کورسز آج ہم آپ کی سلیکشن پہ آفر کر رہے ہیں۔ وی آر ایمنگ کہ جو آپ کے دیگر کورسز ہیں انشاءاللہ جلد ہی اس کا بھی یہاں پہ اجرا کر دیا جائے گا۔ ان تمام کاموں کی سربراہی اور ان تمام کاموں کی سرپرستی جو کر رہے ہیں من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ العظیم۔ جتنے یہاں ہمارے طلبہ و طالبات موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے محترم عبدالواسی صاحب امیر جماعت اسلامی وسطی خیبر پختونخوا، ارباب عبدالحسیب صاحب، میاں صہیب الدین کاکاخیل صاحب، ہمارے یوتھ کے جتنے یہاں نمائندے ہیں، پشاور الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ریپیٹ نہ کروں۔ البتہ آپ کی کلاسوں کی شروع ہونے سے پہلے آج ہم نے یہ فنکشن جو منعقد کی ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جتنے بھی بنوقابل سے وابستہ جتنے طلبہ ہیں، طالبات ہیں، انشاءاللہ کل سے بلکہ آج سے ہی آپ کے ایک کلاس کی اورینٹیشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اگلے 1-2 دنوں میں آپ اپنے اپنی کلاسوں میں اپنے اپنے کمپیوٹر لیب کے سامنے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور اچھے اداروں میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اچھے انوائرمنٹ میں اور اچھی تعلیم، اور جو 2-3 کورسز اس نے ذکر کیے،
کہ ای کامرس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ آئیں اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے شرکاء سے مخاطب ہوں۔ جناب عبدالواسع صاحب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا وسطی، جو ان تمام امور کی سرپرستی کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، اور ہمیں اسی طرح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ محترم جناب خالد وقاص صاحب صدر الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا، محترم صہیب الدین کاکا خیل صاحب نائب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا وسطی، محترم ارباب عبدالحسیب صاحب، اور اس پروگرام کے منتظمین، میرے انتہائی محترم طلبہ اور طالبات، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ان 10,000 نوجوانوں میں آپ شامل ہیں کہ جن کو آئی ٹی کی الخدمت فاؤنڈیشن بنقابل پروگرام کے تحت آئی ٹی کی ٹریننگ دی جائے گی، اور یہ پروگرام میں تعلیم کا، آئی ٹی کے کورسز کا سیکھنے کا اور سکھانے کا عمل چند دن میں شروع ہو جائے گا۔ تو میں آپ تمام کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر اس وقت لوگ آئی ٹی کی بات کرتے ہیں، اے آئی کی بات کرتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کہتے ہیں کہ کبھی دنیا نے اتنی ترقی نہیں دیکھی جتنی آج موجود ہے، اور دنیا کے اندر آج وہ اقوام آگے تصور کیے جاتے ہیں جو سب سے زیادہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پر خرچ کرنے والے ہوں، جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت لوگوں کو موجود ہو۔ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی سختی ہے، جہاں انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بھی کم کیا جاتا ہے، جہاں مختلف قسم کے ایپس آپ بغیر وی پی این کے چلا ہی نہیں سکتے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ جس طرح آپ نے ہزاروں کے طلبہ میں یہ ثابت کیا کہ آپ کے اندر اہلیت ہے، اور جماعت نے اور یا الخدمت فاؤنڈیشن نے آپ کو پک کیا ہے، ہم یہ کام بغیر کسی سیاسی تعلق کے کرتے ہیں، ہم یہ کام بغیر کسی نسل کے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے سنائی کہ تم میں سے، انسانوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو انسانوں کو نفع پہنچائے، جو انسانوں کے لیے بہتر ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا تذکرہ نہیں کیا، انسانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انسانوں کے اندر پھر انسانیت میں سب داخل ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اسی طرح یہ خدمت کا کام بھی ہم اس سے بالاتر کرتے ہیں۔ جب بھی موقع ملتا ہے، جہاں بھی خدمت کرتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ بھائی آپ کی پارٹی کون سی ہے، آپ کی تنظیم کون سی ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جماعت نے یا جماعت اسلامی نے جو جو پروجیکٹ لانچ کیے ہیں، طے کیے ہیں، ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ہم اپنے محدود وسائل کے اندر، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے چند دن پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم 10,000 لیپ ٹاپ اس میں سے جو طلبہ کوالیفائی کریں گے ان میں تقسیم کریں گے، جو بنقابل کے طلبہ ہیں اور کوئی نہیں ہے، ان کو 10,000 لیپ ٹاپ دیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم اپنے صوبے میں پہلے جو ہم نے 10,000 لیے ہیں، اگلا ٹیسٹ ہوگا، پھر اس کے بعد ہوگا، اور انشاءاللہ یہ تعداد ہم لاکھوں تک پہنچائیں گے۔ لیکن اپنے نوجوانوں کو، خیبر پختونخوا کے اندر رہنے والے طلبہ کو، ان کو یہ سکل دیں گے، ان کو ٹریننگ دیں گے، تاکہ مستقبل میں یہ اس ملک کے کام آ سکے، اپنی معاشی فوائد اس ملک کو بھی حاصل ہو اور انہیں بھی حاصل ہو۔ اس کے لیے ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ چلتے چلتے میں آخری بات آپ سے یہ کہوں گا
کہ دیکھیں اس سب کچھ کے باوجود ہماری ایک حیثیت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے بتائے ہیں اس کو کریں گے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بھیجا ہے، اصول بھیجا ہے، اس کو دین اسلام بولتے ہیں۔ وہ صرف انفرادی معاملات کا نام نہیں ہے، وہ اجتماعی معاملات کا نام بھی ہے۔ ہم یہ اپنے اسکول میں، کالجز میں، کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں نا، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی اور وہ تمام معاملات کہ جن کا انسان کے ساتھ تعلق ہو، اور دنیا کے ہر معاملے کا انسان کے کسی نہ کسی لیول پر تعلق ہوتا ہے، تو جو انسان سے متعلقہ معاملات ہیں وہ اللہ کے دین کے تابع بنائیں گے۔ لوگ آج اس کو پروفیشنلزم بولتے ہیں نا، کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا۔ 1400 سال پہلے اسلام نے ہمیں یہ بتایا، ملاوٹ نہیں کرنی ہے، دھوکہ نہیں کرنا، گالی نہیں دینی، اور غیبت نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ تو اس حیثیت میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان ہم اپنے کردار کو نوجوانوں کے جوانی کے اس دور میں اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے اوپر عمل میں گزاریں، تو پھر دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوگی، آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اقبال نے آپ ہی کو کہا تھا کہ اگر جواں ہو میرے قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اپنے اندر جسارت بھی پیدا کرنی ہے، غیرت بھی پیدا کرنی ہے، انشاءاللہ پھر ہماری یہ غربت، ہماری یہ قلندری، ہماری یہ درویشی یہ بادشاہوں کی سکندری سے بہتر ہوگی۔ اپنے اہل و عیال کا، اپنے والدین کا، اپنے گھر والوں کا، ان کے عزت اور احترام کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس موقع سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔